عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرا عزیز، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا چراغ ہمارے دل میں روشن ہے، اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنا بھی اچھی بات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت رسول کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ لیکن میرا عزیز، اس محبت رسول کا تقاضا بھی تو ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرمائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، اور ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ایک طرف دعویٰ تو کریں، لیکن دوسری طرف نمازوں کی پابندی نہ کرے۔ میرا جی خود بتائیے کہ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ میرا جی انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ ہم نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، ذکر و اذکار کرنے والے بنے، ہماری نگاہیں دیکھیں تو اچھی چیزوں کو دیکھیں، ہماری سوچ و فکر ہو تو پاکیزہ سوچ و فکر ہو، ہماری جو اقوال ہو پاکیزہ اقوال ہو، ہماری جو گفتگو ہو اچھی گفتگو ہو، ہماری جو کام ہو اچھے کام ہو۔ تب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو محبت کا دعویٰ ہے، اس محبت کے دعوے میں ہم صحیح معنی میں صحیح اتر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ذکر و اذکار کی بات کی جائے، ہمارے پاس اپنی زبانوں سے لایانی باتیں کرنے کے لیے بہت وقت مل جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ کوئی ذکر اگر دے دیا جائے کسی کو کرنے کے لیے کہ روزانہ پابندی سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 100 مرتبہ پڑھنا بھی اس کو بھاری گزرتا ہے، حالانکہ 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے اس کو صرف 5 سے 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ میرا عزیز، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے، اس کلام کے اندر میں ہم سب سے پہلے اس کلام کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی پیاری ہم کو تعلیم دی ہے کہ جو بھی اچھا کام تم شروع کرو، اس کام کا آغاز تم بسم اللہ سے کرو تو اللہ تعالیٰ اس کام میں تمہارے لیے برکت دے گا۔ لیکن جس اچھے کام کو شروع کرو اور اس اچھے کام کو تم اللہ کے نام سے، اللہ کی حمد سے شروع نہ کرو، تو حدیث شریف میں کہ وہ کام پورا نہیں ہوتا، وہ کام ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے۔ میرا عزیز، لوگ اپنی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں اپنے معاملات میں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار ٹھیک سے نہیں چلتا۔ میرا عزیز، سوچو تو صحیح، کیا آپ یہ شکایتیں تو لے کر کے آ رہے ہیں، آپ دوسری چیزوں کی باتیں تو لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن بتائیے کہ آپ سوتے ہیں تو کیا سوتے وقت آپ کا آخری کلمہ آپ کی زبان سے اللہ کا نام ہوتا ہے یا کوئی دوسری چیز ہوتی ہے؟ سوتے وقت میں آپ کی نگاہیں کس طرف لگی ہوئی ہوتی ہے؟ سونے سے اٹھنے کے بعد میں آپ کی زبان سے اللہ کا نام ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں؟ جب آپ اپنی دکان کھولتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے اپنی دکان کھولتے ہو یا نہیں؟ جب آپ اپنی دکان بند کرتے ہو تو اس کا دروازہ بند کرتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ جب آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے گاڑی میں سوار ہوتے ہو یا نہیں؟ تو میرا جی، یہ سب کمی ہماری ہے کہ ہم نے خدا کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر کو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا جی، جب ہم یہ کام کریں گے اور اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری رہے گا، مان لیجئے کہ آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے سواری میں کسی کو لے کر کے گئے، اب سواری نے آپ کو رقم دی تو آپ کا کام ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو لے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر کے لے گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالے،
اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں شب معراج میں جو عظیم تحفہ نماز کی صورت میں ہم کو دیا ہے، ان نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، اس لیے کہ نماز بہت ہی اہم چیز ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ جب مجھے میری تمنا ہوتی اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے کی تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا ہوتی تو نماز ادا کر لیتا ہوں، نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو بزرگان دین کا معاملہ ہے۔ تو میرے عزیز، نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ جب نمازوں کی پابندی کریں گے، نماز میں ہمارا سر سجدے میں خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس سر کو کسی دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں بلندی عطا فرمائے گا، کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن میرا عزیز، خاص طور پر اس کا خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ جہاں کہیں پہ بھی نماز کا وقت آتا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے، صرف 10 منٹ کے وقت آپ کو دینے کی بات ہے، آپ جائیے، وضو بنائیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے، ذکر اذکار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی استقامت عطا فرمائے۔